بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب الخطبۃ علی المنبر، خطبہ منبر شریف پر دیا جائے۔ تو مناسب یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر خطبہ ارشاد فرمایا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت میں منبر شریف پر ہی خطبہ دیا جائے۔ تاہم اگر کسی وجہ سے منبر شریف نہیں ہے تو کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ جو اس ترجمۃ الباب کے تحت حدیث پاک لے کر آئے، وہ حضرت سیدنا ابو حازم بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، صحابی رسول کے پاس آئے، اور وہ منبر نبوی جو ہے آقا حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف میں جو منبر بنایا گیا تھا، اس کی لکڑی کے بارے میں ان کو شک تھا کہ وہ کس لکڑی سے بنایا گیا۔ تو انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ یہ اہل ایمان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ملاحظہ کیجئے کہ آقا حضور علیہ السلام کی ہر نسبت والی چیز کی قدر بھی کرتے تھے اور محبت و عقیدت بھی رکھتے تھے۔ اگر محبت نہ ہوتی، قدر نہ ہوتی، تو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ یہ منبر شریف بنایا گیا، کس نے بنایا، کس لکڑی سے بنایا، کیسے بنایا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ محبوب کی بات سننی ہے، کسی بہانے سے محبوب علیہ السلام کی کسی ایک بات کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے، پوچھا جائے یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ بتائیں، ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ کس لکڑی سے بنایا گیا جو منبر شریف تیار کیا گیا۔ جب انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، واللہ انی لعارف مما ہوا، اللہ کی قسم میں پہچانتا ہوں یہ کس لکڑی سے بنایا گیا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، سبحان اللہ۔ سوال کرنے والوں نے صرف اتنا ہی سوال کیا کہ کس لکڑی سے بنایا گیا، جواب دینے والے نے جواب لمبا کر دیا۔ محبوب کی بات کی جائے تو بات بڑھائی جاتی ہے نا، جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ہی کہا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جواب دیا، ہیا عصایا، جواب تو یہاں تک پورا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی غنیمت جانا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے، محبوب حقیقی کے ساتھ بات چیت کا موقع ملا ہے، تو بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، یا عصایا توکأ علیہ ویعش بی علی غنمی ولی فی مآرب اخری، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے ساتھ بکریوں کے لیے میں پتے بھی جاڑتا ہوں، ولی فی مآرب اخری، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، اور بھی بڑے کام ہیں میرے۔ وہ سارے کام آگے گنتے گئے نا، تاکہ بات لمبی ہو جائے۔ محبوب کی بات ہو تو بات بڑھائی جاتی ہے نا۔ تو حضرت سہل بن سعد نے بھی غنیمت جانا کہ لوگ زمانے والے میرے محبوب کے منبر شریف کی لکڑی کے بارے پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے قسم اٹھا کر کہا، میں اللہ کی قسم یہ جانتا پہچانتا ہوں کس لکڑی سے بنایا گیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آقا حضور علیہ السلام کے لیے کس دن رکھا گیا تھا نا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، جس پہلے دن یہ رکھا گیا تھا مسجد نبوی شریف میں، فکس کیا گیا، اس دن کو بھی میں جانتا ہوں، وہ وقت میں دیکھ رہا تھا۔
وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اس منبر شریف پر جلوہ فروز ہوئے تھے، میں وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے محبت کی بات۔ آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابی رسول کی یہ محبت تھی کہ سوال کرنے والوں نے صرف اتنا سوال کیا کس لکڑی سے بنایا گیا؟ جواب میں انہوں نے بتایا یہ بھی میں جانتا ہوں کس لکڑی سے بنایا گیا، اور یہ بھی میرے علم میں ہے جب پہلے دن رکھا گیا تھا۔ یہ بھی منظر میری آنکھوں میں آج بھی موجود ہے کہ آقا حضور منبر شریف پر جب جلوہ فروز ہوئے تھے۔ پھر یہاں تک بات نہیں کی ہے، آگے پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ بھی بیان کر دیا حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں عورت کی طرف جو ہے پیغام بھیجا، ایک انصاری خاتون تھی۔ راوی کہتے ہیں حضرت سہل نے اس انصاری خاتون کا نام لیا ہے، تاہم بعد والوں نے نام ذکر نہیں کیا، کسی وجہ سے نام جو ہے وہ بھول بھی جاتا ہے، شک پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک روایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی احتیاط ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا لفظ نہ آ جائے جس کے بارے میں کوئی قسم کا شک و شبہ پیدا ہو، یقینی بات کی حد تک کرتے ہیں۔ تو ویسے شارحین حدیث نے بتایا، شارح بخاری کرمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کا نام عائشہ انصاریہ تھا۔ بہرحال انصاری خاتون تھی۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیشکش کی تھی۔ ان کی بھی محبت دیکھے صحابیہ کی۔ انہوں نے عرض کی آقا حضور میرا غلام جنگل میں جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیوں کا کاروبار ہے، آپ اگر اجازت عنایت فرمائیں تو آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنوا دوں جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ ان کی بھی محبت دیکھو نا، کہ خود کہا، یہ نہیں ہے کہ حکمن آقا حضور نے حکم دیا، اس روایت کے کلمات میں حضور نے پیغام بھجوایا۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ پہلے اس خاتون نے عرض کی کر رکھی تھی، خاتون کی طرف سے عرض موجود تھی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست دائر کر رکھی تھی کہ آقا حضور آپ کی اجازت عنایت فرمائیں تو آپ کے لیے منبر شریف میں تیار کروا دیتی ہوں۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے ایک دن ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے حضور نے ادھر پیغام بھجوایا اس انصاری عورت کی طرف، مری غلام کن نجار ان یعمل لی اعبادا اجلس علیہن اذا کلمت الناس۔ آقا حضور علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ اپنے بڑھئی غلام سے کہیں جو لکڑیوں کا کام کرتے ہیں، ان کو نجار بولتے ہیں نا عربی زبان میں، تو آپ اس کو کہیں کہ وہ میرے لیے لکڑیوں کا منبر بنائے جس پر بیٹھ کر میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کیا کروں، لوگوں کے ساتھ کلام کیا کروں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے فَأَمَرَتْهُ، اس خاتون نے اپنے غلام سے کہا جو نجار تھا، بڑھئی تھا، لکڑیوں کا کام کرتا تھا، فَعَمِلَهَا مِن طَرَفَاءِ الْغَابَةِ، وہ جنگل کی لکڑیوں سے کام کرتا تھا، تو وہ ایک لے کر آیا لکڑیوں سے بنا کر منبر شریف، تو اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوا دیا۔ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا، حضرت سہل کہتے ہیں جب وہ منبر شریف تیار ہو کے آیا، حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں اس کو رکھ دیا جائے، فکس کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں ثم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا وکبر وہو علیہا ثم رکع وہو علیہا۔ آقا حضور علیہ السلام کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر جلوہ افروز تھے، آپ نے نماز شروع کی، تکبیر کہی، وہو علیہا، اس حال میں کہ آپ منبر شریف پر تھے، پھر رکوع فرمایا وہو علیہا، اس حال میں کہ آپ منبر شریف پر تھے، پھر آپ جلدی اترے سجدہ کے لیے، تو فسجد فی اصل المنبر، منبر شریف کی جو جڑ تھی، نیچے بنیاد تھی، اور جہاں پہ رکھا گیا تھا نیچے اتر کر آقا حضور علیہ السلام جو ہے آپ نے سجدہ فرمایا،
ثم عادا، جب سجدہ مکمل کر لیا آقا حضور نے سجدے کر کے پھر جو ہے دوسری رکعت کے لیے دوبارہ ممبر شریف پہ آپ لوٹ آئے. فلما فرغ اقبل علی الناس، جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. آقا حضور علیہ السلام نے آج ممبر شریف پر کھڑے ہو کر نماز شروع بھی کی اور رکوع بھی کیا. تو آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا بی، اے لوگو میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز کے طریقے کو جان سکو. یہ آقا حضور علیہ السلام نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر جو نماز پڑھ کے دکھائی، اس کی غرض کیا تھی؟ لوگوں کو نماز کے طریقہ سکھانا مقصود تھا. یہ ایک پریکٹیکل ایجوکیشن جو ہوتی ہے، عملی تعلیم ہوتی ہے. آقا حضور علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے نماز کا طریقہ، نماز کے آداب سکھا دیے. تو جہاں مطلب ممبر شریف کی پر آقا حضور علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، اسی طرح کھڑے ہو کر ایک دن آپ نے یہ نماز بھی ادا فرما لی تاکہ یہ ہے کہ لوگ دیکھ سکیں کس طرح نماز کا طریقہ ہے. قیام بھی ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر ممبر شریف پر، اور پھر رکوع بھی ہو سکتا ہے، صرف سجدہ نہیں ہوتا. تو سجدے کے لیے آقا حضور علیہ السلام جو ہے زمین پر نیچے تشریف لائے تو آقا حضور علیہ السلام نے زمین پر سجدہ فرمایا. یہ ایک صرف تعلیم دینے کے لیے کہ اگر ایسا کرنا پڑے یا ایسا کرنے کی کوئی ضرورت ہو تو ایسا کیا جائے تو نماز ہو سکتی ہے. اس طرح کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اتنا پاؤں اوپر رکھ لیا ہے ایک سیڑھی پر یا نیچے رکھ لیا ہے، اتنا اوپر یا نیچے ہونے کے ساتھ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. تو بہرحال یہ جو میں نے تمہید میں ذکر کیا، یہاں پر متن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ تابعین کا صحابہ کرام سے آقا حضور علیہ السلام کے ممبر شریف کی لکڑی کے متعلق سوال کرنا. دیکھو نا بھئی کیسے بنایا گیا، کس نے بنایا، کس لکڑی سے بنایا گیا. پھر آگے صحابی رسول نے بیان کرتے وقت وہ سارا منظر کشی کر دی، بنایا کس نے وہ بھی بتا دیا، لکڑی کہاں سے آئی وہ بھی بتا دی، آگے کس دن پہلے دن رکھا گیا تھا مسجد نبوی شریف میں وہ بھی بتا دیا، آقا حضور کی جلوہ گری بھی بتا دی، آقا حضور علیہ السلام نے اس پہ بیٹھ کر کوئی کلام بات چیت کی وہ بھی بتا دی، جو نماز پڑھی اس کا بھی بتا دیا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب محبوب کی بات چھڑ جاتی تو پھر وہ چلی جاتی، بڑھ جاتی، وہ بات کرتے ہی رہتے تھے. اس لیے کہ محبوب علیہ السلام کی یاد میں جو لمحے گزرے وہ سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں. اسی ترجمہ الباب کے تحت کہ ممبر شریف پر خطبہ دینا چاہیے، حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری روایت بھی لے کر آئے اپنی سند کے ساتھ، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا تھا، کان جزع یقوم علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جزع کیا ہے؟ کھجور کا تنا. کھجور کا خشک تنا تھا مسجد نبوی شریف میں. آقا حضور علیہ السلام اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. جب ممبر شریف نہیں بنا تھا اس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر آقا حضور علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے. فلما وضع له المنبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر شریف رکھا گیا، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سمعنا للجزع مثل اصوات العشار، فرماتے ہیں ہم نے سنا، اپنا صرف اکیلے کا نہیں کہا. صحابی رسول جو راوی ہیں جابر بن عبداللہ سمے تو نہیں کہا، سمعنا، ہم صحابہ کرام نے سنا. آقا حضور نے جب ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہوئے تو جس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے
جب اس کو پتا چلا حضور تو مجھے چھوڑ کے ممبر شریف پہ بیٹھ گئے ہیں، اتنا بھی وہ فراق اور جدائی گوارا نہ کر سکا، اور اس سے چیخنے کی آواز آئی، سسکنے کی آواز آئی۔ صحابی کہتے ہیں سمعنا، ہم سارے صحابہ نے سنا، کھجور کے خشک تنے کی آواز تھی جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جس طرح بلبلاتی ہے، جس طرح بولتی ہے، اس طرح اداسی کے عالم میں اور اس طرح کے فراق اور جدائی کے غم میں کھجور کے خشک تنے کو بھی یہ توفیق ملی۔ رب تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی، باوجود اس کے کہ وہ جامد چیز ہے، جامد چیز بولتی تو نہیں ہے، لیکن نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے تو حضور کے پیار میں، حضور کے عشق میں وہ بھی روتی ہے۔ تو یہ جامد چیز ہو کر خشک تنا جو کھجور کا تھا وہ رونے لگا، اس کی آواز ایک صحابی نے نہیں سنی، سمینا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سب نے سنا، وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اس کے چیخنے کی آواز ہم نے سنی ہے۔ یہ ہے آقا حضور علیہ السلام کی محبت کا فیضان کہ جس کو بھی نصیب ہو جائے، انسان تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، اشرف المخلوقات ہے، کھجور کے خشک تنے کے اندر بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائی جاتی ہے۔ کھجور کا خشک تنا بھی جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں اور ساری کائنات کی تخلیق کا باعث اور سبب آپ کی ذات گرامی ہے۔ حضور کی ذات کے ساتھ جو اسے پیار تھا، محبت تھی، وہ اس محبت کی بنیاد پہ یہ فراق اور یہ جدائی گوارا نہ کر سکا تو رونے لگا۔ آقا حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حتیٰ نزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور نے دیکھا کہ کھجور کا خشک تنا آپ کی جدائی میں رو رہا ہے، اس وقت تک وہ روتا رہا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ممبر شریف سے اترے اور اس کھجور کے خشک تنے کے پاس آئے۔ فوضع یدہ علیہ، حضور علیہ السلام نے اپنا دست شفقت اس پہ رکھا، پھر اس نے رونا چپ کیا۔ یہ ہے آقا حضور علیہ السلام کی محبت، آقا حضور علیہ السلام کا پیار۔ یہ کتنا خوش نصیب کھجور کا خشک تنا تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہے۔ تو جو انسان ہو کر حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے، محبت نہ کرے، وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ یہ آقا حضور علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جس کے ساتھ ہر خوش نصیب کو پیار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آقا حضور علیہ السلام سے پیار نہ ہو، بلکہ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل کی تعریف کرتے ہیں، دل کس کو کہنا ہے؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ آقا حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں ہے تو وہ دل کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، اس کو دل نہیں کہیں گے۔ میں تو کہوں گا بخاری شریف کی اس حدیث پاک کی روشنی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کی ہے، دل کی تعریف یہ کی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کھجور کا خشک تنا تو ایک جامد چیز ہے جس میں دل بھی نہیں ہے، بے دل ہے، لیکن آقا حضور کی ذات وہ ذات ہے، بے دل ہے، بے جان ہے، لیکن حضور کی محبت میں جاندار بھی ہے اور تڑپ بھی رہا ہے۔ آقا حضور کے فراق اور جدائی کا غم گوارا نہیں کر رہا، سسک رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عاشق کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی یاد میں روتا رہتا ہے، اس کی آنکھیں بہتی رہتی ہیں، آنسو جاری رہتے ہیں۔ تو یہ خشک تنے نے بتا دیا کہ آقا حضور کی ذات تو وہ ذات ہے، صرف انسان ہی پیار نہیں کرتے حضور سے، آقا حضور سے تو کائنات کی ہر چیز پیار کرتی ہے۔ اگر کسی بدبخت کو نصیب نہیں ہوا تو وہ اپنی بدبختی اور اپنی محرومی اور شومی قسمت پہ ماتم کرے،
کہ اسے آقا حضور سے پیار بھی نہیں ہوا، میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں جس انسان کو آقا حضور علیہ السلام سے پیار نہیں ہے اس کو اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی پیار نہیں ہے۔ پیار کے سب سے زیادہ لائق ساری مخلوقات میں اگر کوئی ذات ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بھی محبوب ہے اور تمام اہل ایمان کی بھی محبوب ذات ہے۔ اگر اتنی محبت کے لائق ذات سے کسی کو پیار نہیں ہوا تو وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی پیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی وہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے مفاد اور لالچ میں نہ جانے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقتاً محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے دل میں محبت ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ذات جو محبت کے لائق ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو دیکھ کر ہی اللہ نے فرمایا تھا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دوسرا تو دل بھی نہیں ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو کھجور کا خشک تنا حضور پہ قربان ہو گیا۔ آقا حضور علیہ السلام کی جدائی میں جو ہے وہ سسکنے لگا، رونے لگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کی فراق اور جدائی میں اس قدر چیخا کہ پھٹ گیا۔ آقا حضور علیہ السلام نے آ کر اسے جب سینے سے لگایا، اپنا ہاتھ مبارک رکھا، پھر اس کو سکون آیا۔ پھر آقا حضور علیہ السلام نے اس کو اکھڑوایا نہیں ہے، وہ اسی جگہ پہ رہا۔ پھر جب مسجد کی تعمیر نو ہوئی ہے اس ٹائم وہ اکھاڑا گیا ہے، ایک صحابی رسول اسے اپنے گھر لے گئے۔ آقا حضور علیہ السلام نے اپنے دیدار سے اس کو محروم نہیں کیا۔ ممبر شریف تو بن گیا، حضور ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہو گئے لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لیکن اس کو بھی اپنے دیدار سے محروم نہیں کیا۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترجمہ الباب کے تحت یہ تیسری حدیث پاک بھی ذکر کی ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ حضرت سالم نے رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت لی، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر شریف پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو میں نے سنا، من جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعۃ المبارک کے لیے آئے چاہیے کہ وہ غسل کرے، چاہیے کہ وہ پیچھے باضابطہ پورا باب چونکہ گزر چکا ہے، جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا مسنون ہے، اس کے فضائل ہیں، برکات ہیں، اور طہارت اور صفائی ستھرائی جتنا اہتمام کرے گا کوئی جمعۃ المبارک کے دن اتنی زیادہ برکتیں حاصل کرے گا۔ بہرحال یہ تھا کہ منبر شریف پر بیٹھ کر خطبہ دیا جائے، اگر کسی وجہ سے منبر شریف نہیں ہے تو پھر کوشش کی جائے کسی اونچی جگہ پر، تاکہ اونچی جگہ پہ کھڑے خطبے دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچتی ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اسی ضمن میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور باب قائم فرمایا، باب الخطبۃ قائما، کھڑے ہو کر خطبہ دینا، کھڑے ہو کر کسی عذر کی بنیاد پہ، کمزوری ہے، بیماری ہے، معذور آدمی ہے، اس کے لیے دشوار اور مشکل ہے کھڑا ہونا، تو وہ بیٹھ کر خطبہ دے سکتا ہے۔ تاہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے، کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور آگے جو اپنی سند کے ساتھ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں، یہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، اس میں فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما ثم یقعد ثم یقوم کما تفعلون الآن، کما یفعلون بھی ہے، کما تفعلون بھی ہے۔ فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے۔ سمجھ آ رہی؟ دو خطبے جو دیے جاتے ہیں درمیان میں بیٹھا جاتا ہے نا، جس طرح کہ تم کرتے ہو بھی اسی طرح آقا حضور علیہ السلام بھی اسی طرح ہی کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے۔
اگلا باب باب استقبال الناس الامام اذا خطب واستقبل ابن عمر وانس الامام، کہ لوگ خطبے کے دوران جب خطیب خطبہ دے تو لوگ خطیب کی طرف رخ کریں، خطیب کی طرف لوگ رخ کریں، خطیب کی طرف استقبال ہے نا، چونکہ خطیب جو ہے اس کا چہرہ ہوگا لوگوں کی طرف، تو لوگوں کا چہرہ ہونا چاہیے دوران خطبہ خطیب کی طرف۔ حضرت سیدنا ابن عمر اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہما ان کے متعلق لکھا ہے کہ دونوں جب خطبہ سنتے تو خطیب کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، چہرہ ان کا خطیب کی طرف ہوتا تھا۔ اسی کے تحت لے کر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اپنی سند کے ساتھ فرمایا، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر شریف پہ جلوہ افروز ہوئے، وجلسنا حولہ، صحابی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کس طرح بیٹھے، آقا حضور کے ارد گرد بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ حضور کے چہرے کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، آقا حضور علیہ السلام کی طرف رخ کیے ہوئے تھے دوران خطبہ۔ اگرچہ آج کل لوگ تو قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خطیب کی طرف دیکھا جائے، دوران خطبہ خطیب کی طرف دیکھا جائے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں ایک اور باب قائم فرمایا، من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، خطبہ میں ثنا کے بعد اما بعد پڑھنا، خطبے میں ثنا کے بعد اما بعد پڑھنا۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر جو روایات لے کر آئے ہیں، اگرچہ یہ روایات طویل بھی ہیں بعض روایات، لیکن ان ساری روایات میں جو نفس مسئلہ ثابت کرنا تھا کہ خطبہ میں ثنا کے بعد اما بعد پڑھنا، یہ آقا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ پہلی جو روایت لے کر آئے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور یہ روایت پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور وہاں پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو یہاں پر جو ہے بارے دیگر تفصیل کے ساتھ میں بات نہیں کرتا، صرف اس کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، جبکہ لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی نماز میں تھی، کیونکہ زمانہ نبوی میں خواتین بھی نماز پڑھتی تھی۔ تو فرماتی ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ کیا حال ہے لوگوں کا، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، چونکہ سورج گرہن لگا تھا، سورج گرہن لگنے کے بعد یہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں بھی نماز میں شامل ہو گئی، اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی نماز پڑھائی، سورج گرہن کی نماز بڑی لمبی نماز پڑھائی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، میرے پاس پانی تھا جو میں نے اپنے پر ڈالا اور مجھے اس سے افاقہ بھی ہوا، اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج جو ہے وہ صاف ہو چکا تھا، فخطب الناس فحمد اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد، یہ ترجمہ الباب سے مطابقت ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، ثم قال اما بعد، پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد مزید اس کے مضمون میں یہ بھی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، ما من شيء لم اكن اريده الا وقد رايته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز بھی میں نے نہیں دیکھی تھی آج اس جگہ پر ہر اس چیز کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی شرح کرتے ہوئے یہاں تک بھی کہا کہ آقا حضور نے فرمایا میں نے ہر چیز کا، ہر شے کا مشاہدہ کر لیا، تو رب تعالیٰ کی ذات کے دیدار کے جلوے بھی حضور نے کر لیا، آقا حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی ذات کا بھی دیدار کر لیا، ہر چیز سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کے رکھ دی، ہر چیز کو حضور نے دیکھ لیا، سمجھے؟ رئی تو ہوا ہے، جان لیا نہیں ترجمہ کرنا، رئی تو دیکھ لیا، ہر چیز کا مشاہدہ حضور نے کیا۔
یہاں تک کہ جنت کا جہنم کا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اوپر وحی کی گئی، اس وحی میں یہ بات تھی کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، جس طرح کہ مسیح دجال کا فتنہ جو ہوگا، فتنہ دجال سے جس طرح تم آزمائے جاؤ گے، اس طرح کی آزمائش قبروں میں بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ دجال سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ فتنہ قبر سے بھی بچائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فتنہ قبر بھی فتنہ دجال کی مانند ہوگا، اس کے قریب قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جب پوچھا جائے گا بندے کو قبر میں ما علمک بہذا الرجل، اس عظیم ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ہاذا ہے نا قریب کا اشارہ، اور تمام اہل نحو کہتے ہیں ہاذا قریب کے لیے اشارہ ہے، تمام گرامر والوں نے کہا کہ یہ قریب کے لیے اشارہ ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ آقا حضور علیہ السلام کرم فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو روضہ رسول تک کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، آقا حضور کی ذات گرامی سامنے ہوتی ہے، آل محبت حضور کے دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو تسکین بخش لیتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں اس عظیم ہستی کے بارے میں تیرا کیا علم ہے، ما علموں کا، تیرا کیا علم ہے؟ ویسے تو قبر میں اور بھی سوال ہے نا، مر ربوں کا بھی ہے، ما دینوں کا بھی ہے، لیکن جو فائنل اور آخری سوال ہے، لاسٹ کویسچن، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، جس پر آگے نجات کا فیصلہ ہونا ہے، وہ آقا حضور کی ذات کے بارے میں تو کیا جانتا تھا۔ رب تعالیٰ نے تو حضور کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، آقا حضور تشریف لائے ہیں تو لوگوں کو ہدایت بخشی ہے، تو یہ آقا حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جو مومن ہوگا نا وہ کیا جواب دے گا؟ سبحان اللہ۔ پھر وہی بات آ گئی کہ جب محبوب کی بات ہو تو بات بڑھائی جاتی ہے۔ آقا حضور کے بارے میں جب پوچھیں گے، ویسے تو یہ کویسچن جو ہے بخاری شریف کے متن میں ادھر یہ نہیں آیا کہ ان کا نام مبارک کیا ہے، یہ ہے ما علموں کا، ما اسمو نہیں آیا کہ ان کا نام کیا ہے، یہ نہیں آیا کہ ان کا ما اسم ھذا الرجل، یہ نہیں آیا، فرمایا ما علمک بھذا الرجل آیا۔ پوچھا یہ جائے گا حضور کے بارے میں تیری علم و معرفت کیا ہے، حضور کے کتنے کمالات جانتا ہے، کتنے فضائل جانتا ہے، کہ کیسا تعارف جانتا ہے، حضور کے رتبے مقام کو کتنا جانتا ہے، جتنی کتنی آقا حضور کی احادیث مبارکہ جانتا ہے، آقا حضور پہ اترنے والا قرآن مجید کتنا حفظ ہے، جو کچھ آئے گا وہ سارا حضور کے بارے علم ہی ہوگا۔ تو جو جتنا علم رکھتا ہے فرشتوں کو جناب سنانا شروع کر دے گا، فرشتے بھی لذت حاصل کریں گے، بھئی یہ امتی آیا ہے حضور کا، تو یہ غلام آیا، تو کتنا پیارے انداز میں اپنے آقا حضور کا ذکر کر رہا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا جواب دینے والا مومن کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے رسول۔ ویسے تو جواب یہاں تک بھی ہو جائے پھر بھی کامیابی ہے، لیکن وہ جواب دینے والا آگے کہتا ہے ہوا محمد، ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جاءنا بالبینات والہدی، یہ تو ہمارے پاس تشریف لائے تھے، ان کی آمد ہوئی تھی۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی آمد کے وقت کے واقعات معجزات بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ تو قبروں میں بھی جاری ہے، ہر مسلمان قبر کے اندر جاتا ہے جواب دے رہا ہوتا ہے جانا، آقا حضور کی ہمارے پاس آمد ہوئی تھی، کس شان سے ہوئی؟ بالبینات والہدی، یہ تو معجزات بھی لے کر آئے، یہ تو ہدا اور ہدایت بھی لے کر آئے۔ قرآن مجید بھی تو ہدایت ہی ہے، حدیث پاک بھی ہدایت ہی ہے، جو قرآن کا حافظ عالم ہوگا قرآن پورا سنا دے گا، جو حدیث پاک کا حافظ ہوگا کتنی احادیث مبارکہ جانتا ہوگا، احادیث نبویہ سنا دے گا، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک صورت مبارک کے جتنے باتیں بھی وہ جانتا ہوگا وہ اتنی سنا دے گا۔ تو یہ فرمایا جاءنا بالبینات والہدی، یہ تو بینات لے کر آئے ہیں، یہ تو بینات لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، اور ہم نے آگے کیا کیا؟
فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. یہ ہے حضور کی ذات پر ایمان بالرسالہ، آقا حضور کی رسالت پر، نبوت پر ایمان لانا. اتنا اعتقاد پختہ ہونا چاہیے. ایک کلمہ بھی ہوتا پھر بھی بات ہو جاتی، لیکن قبر میں مومن جو جواب دے گا نا، وہ آقا حضور کے ساتھ اپنی محبت، آقا حضور کی غلامی، آقا حضور کے ساتھ وفا، آقا حضور پہ یقین محکم، اس کا ذکر کرے گا. عرض کرے گا فآمنا وَأَجَبْنَا، ہم ایمان بھی لائے ہیں، ہم نے قبول بھی کیا ہے، وَاتَّبَعْنَا، ہم نے غلامی بھی اختیار کی ہے، وَصَدَّقْنَا، ہم نے تو دل و جان سے تصدیق بھی کی ہے. جب مومن یہ جواب دے گا تو اسے کہا جائے گا نم صالحہ. کیا انعام دیا جائے گا؟ نم صالحہ، سکون سے سو جا. اللہ، قبروں میں بھی سوئے ہوئے ہیں، قبروں میں بھی کس طرح؟ صالحہ، آرام سکون سے قبروں میں بھی آرام کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان. کامل مومن جو ہے حضور پہ ایمان رکھنے والا، قبر میں بھی نم صالحہ، فرشتے اسے خوشخبری دے دیں گے، تو سکون کر. جس طرح ہم کہتے ہیں دودھ پی کے سو جا، ہاں، فرشتے اس کو جب کہیں گے نم صالحہ، آرام سکون سے سو جا. اللہ اکبر. دوسری روایات میں کیا آتا ہے؟ نم کنومت العروس. جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اسی طرح قبر میں تو بھی سو جا. ہاں، دلہن کو بھی کسی کی انتظار ہوتی ہے، اس کو بھی قبر میں حضور کی آمد کی انتظار ہوتی ہے. حضور تشریف لاتے ہیں اور جلوہ دکھاتے ہیں، تو یہ قبر کے اندر اسے جواب دیا جاتا ہے جو حضور کا عاشق ہو، حضور پہ کامل ایمان ہو، یقین رکھنے والا ہو، حضور کے کمالات کو ماننے والا ہو، محبت رکھنے والا ہو. آقا حضور علیہ السلام فرماتے اسے کہا جائے گا نم صالحہ قد کننا نعلم، ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے، ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے. اور اللہ تعالیٰ بچائے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ گو تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل و جان سے حضور کے کمالات کو نہیں مانتے. حضور علیہ السلام کی عظمت، شان، رتبے، مقام کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے، منافق ہیں. ان منافقین کے بارے میں آتا ہے جب وہ منافق سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا لا ادری، میں تو نہیں ان کو جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگ کچھ کہتے تھے ان کے بارے میں نے بھی کہہ دیا. مثال کے تو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، میں نے بھی. ہاں، یہ ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھنا ہے، دل و جان سے محبت نہیں کرنی، حضور کے رتبے مقام کو نہیں جاننا، ان کو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ قبر میں کہیں گے لا ادری، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. بہرحال اس حدیث شریف پہ چونکہ پہلے تبصرہ ہو چکا ہے، اس سے اگلی حدیث پاک ہے جس کی راوی حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مال لایا گیا، او بشیء یا اشیاء لائی گئی، کوئی چیز لائی گئی، فقاسمہ، جس کو حضور نے تقسیم کر دیا، حضور نے فآتا رجالا وترک رجالا، آقا حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو عطا کر دیا، اس مال میں سے عطا کر دیا، کچھ کو عطا نہیں کیا. فبلغہ، آقا حضور کو یہ خبر پہنچی، یہ بات پہنچی کہ ان الذین ترکا، آقا حضور نے جن کو چھوڑا، اوتیبو، لوگوں نے بات کی وہ تو معتوب ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو پسند نہیں کیا، تب بھی نہیں دیا. یہ بات آقا حضور تک پہنچ گئی. فحمد اللہ ثم اثنى علیہ، آقا حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. ثم قال اما بعد، پھر حضور نے کیا پڑھا؟ اما بعد کا ثبوت ہے نا، جو ترجمات الباب قائم کیا. آقا حضور نے خطبہ دیتے فرمایا فواللہ انی اوتی الرجل وادع الرجل، اللہ کی قسم میں کسی شخص کو عطا کرتا ہوں اور کسی شخص کو نہیں دیتا. والذی ادع احب الی من الذی اوتی، جن کو میں نہیں دیتا وہ ان سے مجھے زیادہ پیارے ہوتے ہیں جن کو میں عطا کر رہا ہوں. کیونکہ آقا حضور علیہ السلام نے کچھ کو نہ دیا تو ان لوگوں نے بعد لوگوں نے باتیں کی کہ جن کو نہیں ملا حضور نے ان کو پسند نہیں کیا، یا حضور علیہ السلام کہ یہ معتوب ہے، دوسرے لوگ زیادہ کوئی پیارے تھے. تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں جن کو
آقا حضور نے فرمایا میں بعض کو دیتا ہوں بعض کو نہیں دیتا، جن کو نہیں دیتا احب الی من الذی اوتی، وہ تو مجھے زیادہ پیارے ہیں ان سے جن کو میں نے دیا ہے۔ یہ ہے آقا حضور علیہ السلام کا انداز۔ لیکن آقا حضور اپنی مرضی سے عطا فرماتے، آقا حضور ہر بندے کے حال سے واقف ہے، کس کو عطا کرنا ہے، کیا عطا کرنا ہے، کتنا عطا کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں جن کو میں نہیں دیتا ان کے ساتھ میری کوئی ناراضگی ہے، جن کو میں نے نہیں دیا وہ مجھے زیادہ پیارے ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بغیر دیے بھی سب کچھ ہے، وہ بغیر دیے بھی وہ کہتے ہیں نا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حالانکہ جس نے سبق یاد کیا اس کو تو چھٹی مل جانی چاہیے، لیکن یہ مکتب عشق کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی۔ باقی جو نکھٹو لوگ ہیں، نکمے نکارے ہیں، ان سے تو استاد جان چھڑاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جائیں یہ اور بھی 2 چھٹیاں کر کے آئے، لیکن جو پیارا ہوتا ہے اس کو تو دوری نہیں گوارا ہوتی نا۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کو میں نہیں دیا وہ مجھے زیادہ پیارے ان سے جن کو میں نے دیا، لیکن حضور نے فرمایا کچھ لوگوں میں دیکھ کو عطا کرتا ہوں اس لیے کہ ان کے دلوں میں جزا حلا بصبری میں دیکھتا ہوں، ان کے دلوں میں کیا دیکھتا ہوں، تو میں انہیں عطا کر کے ان کی بصبری کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَىٰ وَالْخَيْرِ۔ آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نہیں دیتا اس لیے کہ وہ دل کے غنی ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی غنا دی ہوتی ہے، اتنی خیر دی ہوتی ہے نا، ان کو دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو پہلے ہی اتنا صبر و شکر ادا کر دے رکھا ہے، اتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، وہ تربیت یافتہ ہے، ان کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، ان کی تربیت اب ان کو مزید کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ مال و دولت دیا جائے تو وہ دین اسلام کی خدمت کریں گے، ان کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو جو نون مسلم لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس کے ساتھ میرا انداز اور ہوتا ہے عطا کرنے کا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو غنا عطا کر رکھی ہے، وہ دل کے غنی ہیں، اللہ نے ان کو خیر اتنی عطا کر رکھی ہے، تو جو اللہ نے غنا اور خیر دے رکھی ہے میں انہیں اس کے سپرد کر دیتا ہوں کہ اب انہیں مزید نہ بھی دوں تو کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے فیہم عمر بن تغلب، یہ راوی حدیث حضرت عمر بن تغلب بھی ان میں تھے جن کو عطا نہیں کیا گیا تھا، جن کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ پہلے تو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہے، عاشق کو باتیں تو سننا پڑتی ہے، لیکن بعد میں انہوں لطف آتا ہے، لذت آتی ہے۔ حضرت عمر بن تغلب کہتے ہیں جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ جن کو میں نے نہیں دیا وہ مجھے زیادہ پیارے ہیں، جب حضور نے یہ فرمایا تو فواللہ اللہ کی قسم ما احب ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر النعم، فرمایا اللہ کی قسم حضور کا یہ کلمہ مبارکہ، یہ جملہ مبارکہ جو حضور نے فرمایا نا جن کو میں نے نہیں دیا وہ مجھے زیادہ پیارے ہیں، حضور علیہ السلام کا یہ کلمہ اللہ کی قسم ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ عرب والوں کو چونکہ عرب ریگستانی علاقے ہیں، وہاں سرخ اونٹ بڑی دولت سمجھی جاتی اور بڑی جائیداد سمجھی جاتی ہے، بڑی قیمتی دولت ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہمیں تو سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر حضور کا یہ ایک جملہ مبارکہ پیارا ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا مجھے پیارے ہیں تو اور کیا چاہیے۔ حضور علیہ السلام اپنی نگاہوں میں رکھے تو اس کے بڑھ کر اور ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہ حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فواللہ ما احب ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر النعم۔ اور اسی ترجمہ الباب میں جو حدیث پاک لے کر آئے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، شاید یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم تشریف لائے، مسجد میں نماز پڑھائی، لوگوں نے نماز پڑھی، صبح لوگوں نے باتیں کی، فتحدثوا، جب آپس میں باتیں کی تو فاجتمع اکثر منہم، جو پہلی رات لوگ جمع ہوئے ان سے بھی زیادہ دوسری رات آ گئے،
جن لوگوں کو رات آقا حضور کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ملی، نصیب ہوئی، جو لذت انہوں نے پائی، صبح انہوں نے باتیں کی کہ رات تو بڑا مزہ آیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، بڑا لطف آیا۔ دوسری رات لوگ اور زیادہ آ گئے، پھر جب دوسری رات کے بعد پھر صبح ہوئی، لوگوں نے باتیں کی، فَقَاسُرْ آلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، تیسری رات آل مسجد میں لوگ کھچا کھچ بھر گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھائی، صحابہ نے نماز پڑھی، تو جب چوتھی رات آئی تو عجز المسجد عن اہلہ، پھر تو مسجد میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، مسجد عاجز آ گئی، نمازیوں سے مسجد اتنا کھچا کھچ بھر گئی کہ مزید گنجائش باقی نہ رہی۔ آقا حضور بھی جانتے تھے کہ میرے دیوانے نماز کتنی محبت اور پیار سے پڑھتے ہیں۔ آج بھی چاہیے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں انہیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آقا حضور علیہ السلام کے صحابہ کتنی محبت سے، یہ نماز تراویح تھی، آقا حضور علیہ السلام نے جو 3 دن پڑھا کے سنت بنا دی اور چوتھی رات تشریف نہ لائے بعد، اس لیے کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے، یہ بھی امت کا خیال رکھا آقا حضور علیہ السلام نے۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر جب رات کو تشریف نہ لائے، صبح آقا حضور نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، تو آپ نے پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، فَتَشَاهَدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ، حمد و ثنا کے بعد، شہادت کے بعد کیا پڑھا؟ اما بعد۔ تو یہ ترجمہ الباب ہے، اما بعد کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بے شک آقا حضور نے فرمایا، بے شک میری بارگاہ میں مجھ سے تمہارا کوئی رات کا جو مرحلہ تھا کوئی مخفی نہیں تھا، لیکنی خشیت ان تفرض علیکم، صرف مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، فتعجزوا عنہا، کہ تم اس سے پھر عاجز آ جاؤ۔ آقا حضور کے صحابہ کرام تو جتنے ذوق شوق والے تھے ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، بظاہر مخاطب تو حضور کے صحابہ تھے، لیکن آقا حضور کا خطاب تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے تھا۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے فرمایا، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں رات نہیں آیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو باقاعدہ طور پر مسنون کر دیا۔ پھر عہد فاروقی کے اندر جب نماز تراویح با جماعت کا اہتمام، 20 رکعت نماز تراویح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شروع کروائی، اس کے اندر باقاعدہ حضرت علی پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا، نور اللہ مضجع عمر کما نور مساجد اللہ۔ شرح بخاری کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ عمر کی آرام گاہ کو، قبر کو منور اور روشن کرے جیسے عمر نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو منور اور روشن کر دیا۔ کہ رات کے وقت اتنی رونق ہوتی ہے، قاری قرآن مجید سناتا ہے، لوگ نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، تو حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مضجع کو، ان کی قبر کو، ان کی آرام گاہ کو کیا کرے؟ منور روشن کرے جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو منور روشن کر دیا۔ اس ترجمہ الباب میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک اور حدیث پاک لے کر آئے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو ہے رات کو کھڑے ہوئے تو آپ نے حمد و ثنا پڑھی جو اللہ کی شان کے لائق ہے، تو اما بعد پڑھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے اگلی روایت جو ہے اس میں بھی یہی آتا ہے، حین تشہد یقول اما بعد، حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے سنا آپ نے اما بعد۔ اس سے اگلی روایت جو ہے، آخری روایت ہے اس ترجمہ الباب کی، وہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے، آقا حضور علیہ السلام کی یہ آخری مجلس پاک تھی، جو آپ بیٹھے تو آپ اپنے آقا حضور علیہ السلام کندھوں کو چادر کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور اپنے سر کو روغنی کپڑے کے ساتھ جو ہے رومال کے ساتھ آقا حضور نے باندھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، آخری مجلس پاک مسجد شریف میں تھی۔ فحمد اللہ و اثنى علیہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ثم قالا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس الیہ، لوگوں میری طرف آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ فصابوا الیہ، جب حضور نے فرمایا تو لوگ امنڈ آئے حضور کی بارگاہ میں، دیوانہ وار صحابہ آ گئے، تو حضور نے فرمایا اما بعد، آقا حضور نے یہ خطبہ دیا، اس میں اما بعد فرمایا بے شک یہ انصار قبیلہ جو ہے یہ کم ہوتا جائے گا اور لوگ بڑھتے جائیں گے۔ فمن ولی شیئا من امت محمد فاستطاع ان یضر فی احد او ینفع فی احد فلیقبل من محسنہم ویتجاوز عن مسیئہم۔ فرمایا کہ جو امت محمدیہ میں سے کسی چیز کا والی بنے، امت کا والی بنے، اور وہ کسی کو نقصان اور نفع دینے پر قدرت رکھتا ہو، تو چاہیے کہ وہ احسان کرنے والے جو ہیں ان کی خدمت کو قبول کرے، اور جن سے کوئی جو ہے کوتاہی سرزد ہو جائے ان سے آقا حضور نے فرمایا وہ تجاوز کرے، درگزر کرے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گویا کہ آخری خطبہ مبارکہ ہے مسجد نبوی شریف کا، اس خطبہ کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے والی کو، حاکم کو، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، صاحب اختیار کو یہ کہا کہ اپنے اختیار کا استعمال درست کرنا، اور جو لوگ فرما بردار ہیں اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کی اچھائی کو بھی سراہنا، تحسین کی نظر سے دیکھنا، جن سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے ان کے لیے درگزر کا رویہ بھی رکھنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے۔ یقیناً جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے پھر اس کا اختیار درست طریقے سے استعمال کرنا اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ مبارکہ یاد رکھنا چاہیے، جس کو جتنا بھی اختیار ہے، شیئن فرمایا، حضور نے فرمایا شیئن، جتنا بھی کسی کے پاس اختیار ہے، کوئی تھوڑے سے اختیار والا ہے، کسی گھر کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، یا کسی علاقے کا سربراہ ہے، کسی گاؤں کا سربراہ ہے، جہاں جہاں اس کا دائرہ اختیار ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کی اچھائی کو قبول بھی کرے، ان کی اچھائی کو تحسین کی نظر سے دیکھے، انہیں شاباش بھی دے، اور جن سے کام کرتے کچھ کوتاہی سرزد ہو جائے ان کے لیے درگزر کا رویہ بھی رکھے۔ یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا